ریکارڈنگ بٹن دبا دیں، میں شروع کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس لیسن شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں تلاوت قرآن کریم کے طریق اور آداب میں سے کچھ پوائنٹس آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، پھر انشاءاللہ تعالی اگلی کلاسوں میں بھی تھوڑے تھوڑے پوائنٹس پیش کیا کروں گا جو کہ آداب ہیں قرآن کریم کی تلاوت کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام میں تلاوت قرآن کریم کے بہت سے طریق اور آداب بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے چند آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ There are many manners and etiquette mentioned in the Holy Quran, ahadith sallallahu alaihi wasallam, and the words of the promised Messiah alayhi salam to be observed during the recitation of the Holy Quran. There briefly some points are mentioned today. تمام جسم بالخصوص منہ، ہاتھوں اور کپڑوں کا پاک و صاف ہونا، نیز باوضو ہونے کا اہتمام کرنا۔ To maintain the cleanliness of the whole body and remain in the state of ablution. قرآن مجید کو عزت کے ساتھ پکڑنا اور مناسب اونچی اور پاکیزہ جگہ پر رکھنا۔ To hold the Holy Quran with respect and place it on an elevated place. ٹھہر ٹھہر کر، نکھار کر، صحت تلفظ کی رعایت کے ساتھ خوبصورت آواز میں پڑھنے کی کوشش کرنا۔ To recite the Holy Quran is slow, rhythmic, and measured tone, applying all the rules. قراءت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا۔ To recite تعوذ and Bismillah, تسمیہ, before starting the recitation. دوران قرأت ہنسنے اور باتوں سے اجتناب کرنا۔ To abstain from laughing and talking during the recitation. آیات کے مضمون کے مطابق مسنون جوابی کلمات ادا کرنا۔ To say the words of response on reciting or listening to certain verses. تلاوت قرآن کریم کو بغور سننا اور خاموشی اختیار کرنا۔ To maintain silence whilst listening to the recitation. سجدہ تلاوت کے مقامات پر سجدہ ادا کرنا۔ یہ 15 مقامات ہیں جہاں سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے۔ To offer سجدہ تلاوت on reciting or listening to the relevant verses. These are 15 places in the Holy Quran. مناسب اونچی آواز میں پڑھنا، لیکن اگر کسی کو تکلیف کا اندیشہ ہو تو آہستہ پڑھنا۔ To recite the Holy Quran in a moderately raised voice, but to make it low if others are disturbed. تلاوت کرتے وقت پوری توجہ قائم رکھنا اور غیر ضروری ادھر ادھر دیکھنے اور کھیلنے سے اجتناب کرنا وغیرہ۔ To maintain full attention during the recitation and to abstain from looking and playing around with hands or feet, etc. دوران تلاوت
اگر کسی سے بات کرنی پڑے تو دوبارہ تعوذ پڑھ کر تلاوت شروع کرنا. یعنی اگر درمیان میں تلاوت کے دوران آپ کو بات کرنی پڑ گئی ہے تو دوبارہ تلاوت شروع کرنے سے پہلے دوبارہ آپ اعوذ باللہ پڑھیں گے، تعوذ پڑھیں گے. To say ta'awuz if one wants to continue the recitation after a word during the recitation. قرآن مجید کے طرف پاؤں یا پشت کا رخ کرنے سے احتیاط کرنا. To abstain from putting feet or back in the direction of the Holy Quran were kept. قرآن مجید کے اوپر کوئی اور چیز نہ رکھنا کیونکہ یہ مخدوم ہے نہ کہ خادم. To abstain from placing any item over the copy of the Holy Quran. جب طبیعت تلاوت کرتے کرتے تھک جائے تو رک جانا. To stop the recitation when one is feeling tired or exhausted. تلاوت کے اختتام پر دعائیں کرنا، مثلا دعا، ختم القرآن پڑھنا وغیرہ. To offer prayers at the end of the recitation, for instance, دعا ختم القرآن etc. دوران تلاوت معانی پر غور کرنا اور مضمون کے مطابق آواز میں اس کا اثر پیدا کرنے کی کوشش کرنا. To reflect over the meanings of the Holy Quran and manifest it in accent. محض رضائے باری تعالیٰ کے حصول کے لیے تلاوت کرنے اور سننے کا اہتمام کرنا. To recite or listen to the Holy Quran with an aim to seek the blessings and prayer of Allah the Exalted. قرآن کریم میں بیان فرمودہ احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرنا اور دوسروں کو ترغیب دینا. To make efforts for acting upon the commandments of the Holy Quran and to motivate others to follow it. تلاوت قرآن کریم خصوصاً قرآن الفجر میں باقاعدگی اختیار کرنا، یعنی فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں باقاعدگی اختیار کرنا. To maintain the regularity in the recitation of the Holy Quran, particularly in Quran al-Fajr recitation at dawn. زندگی بھر علوم قرآن سیکھنے کی کوشش کرتے رہنا اور دوسروں کو سکھانا. To continue self-improving and teaching the knowledge of the Holy Quran. تو آئیے اب ہم آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں. نون صغیرہ. بعض الفاظ کے درمیان ایک چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے. اس کو صرف وصل کی حالت میں پڑھا جاتا ہے، یعنی اگر دو لفظوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ نون صغیرہ پڑھا جائے گا، لیکن پہلے لفظ پر وقف کرنے کے بعد دوسرے لفظ کو پڑھیں گے تو اس نون کو تلفظ میں شامل نہیں کریں گے. اس کو نون قطنی بھی کہا جاتا ہے. قرآن ٹیچر اس کی لکھا ہوا کہ مزید تفصیل آگے ہم دیکھیں گے. At some places a small noon is written in between two words. It is read only in continuation, connecting two words in succession. But if the reader makes a pause at the first word and start the next word, the small noon will be ignored altogether in reading. It is also called noon qutni. The Quran teacher may study if further in Khulasatul Fawaid. تو یہ پہلا لفظ ہے خیر نطمئن. خیر نطمئن.
پھر ہے فتنۃ انقلب، فتنہ فتنۃ انقلب، آگے ہے سواء العاکف، سواء العاکف، آگے ہے خالی الف، بلینک الف، بعض الفاظ خالی الف یعنی بغیر حرکت سے شروع ہوتے ہیں، اس کے اصول مندرجہ ذیل ہیں. Some Quranic words start with a blank alif and unvoweled letter. It has the following rules. یہ these are very important، یہ بہت اہم ہیں، بڑے غور سے ان کو آپ سنیے گا. اگر خالی الف کے بعد لام ساکن یا لام مشدد یعنی لام پر جزم ہو یا لام پر تشدید آئے تو الف پر ہمیشہ فتح آئے گی. Blank alif will always take fatah if the next letter is lam sakin or lam mushaddad. آپ دیکھ سکتے ہیں مثالوں میں الف کے بعد لام ہے تو ہمیشہ الف کے بعد جب بھی لام آئے گا اس پر ہمیشہ فتح آئے گی. الرحمن، اسی طرح یعنی کہ لام درمیان میں سائلنٹ ہوگا، را پر تشدید ہے تو الرحمن. الملک، دوسرا یہ میں نے پہلے سارے الفاظ یہ پڑھ لیتا ہوں اسی خانے میں. جو الذی، یہ دیکھیں یہاں پر لام مشدد ہے، الف بلینک ہے، الف پر ہمیشہ فتح آئے گی. الذی، السلام، السلام. آگے ہے اگر دوسرے یا تیسرے حرف پر فتح یا کسرہ ہو تو خالی الف پر بھی کسرہ آئے گی. یعنی کہ جب اگر دوسرے یا تیسرے حرف پر فتح یا کسرہ ہو تو خالی الف پر بھی کسرہ آئے گی یہاں اگر لام نہ ہو تو. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں الف بلینک ہے اور عین پر جزم ہے اور لام پر فتح ہے، تو تیسرے حرف پر جو فتح ہے اس لیے ہم الف پر بھی، لیکن یہاں تو کسرہ آئے گی. فتح یا کسرہ ہو تو خالی الف پر بھی کسرہ آئے گی. تو یہاں لام پر فتح ہے تو الف کے نیچے ہم کسرہ لگائیں گے. یعلمو، اسی طرح الف بلینک ہے، تا مشدد ہے تو قاف پر ضمہ ہے تو یہاں بھی یہ کسرہ آئے گی. اتقو، آگے نیچے ارجعی، کیونکہ جیم کے نیچے کسرہ ہے الف کے نیچے کسرہ لگائیں گے. ارجعی. آگے اہبتو، با تیسرا لیٹر ہے اس کے نیچے کسرہ ہے تو اہبتو. آگے تیسرا جو رول ہے اگر پہلے متحرک حرف پر ضمہ ہو تو خالی الف پر بھی ضمہ آئے گی. If the very first متحرک vowel letter of such a word bears a dhamma, the blank alif will take a dhamma. As an example، جیسے کہ مثال میں ہے الف بلینک ہے، قاف پر جزم ہے اور تا پر دمہ ہے تو الف پر ہم دمہ لگائیں گے، پیش لگائیں گے. اقتلوا. آگے الف بلینک ہے، تا پر جزم ہے اور لام پر ضمہ ہے، پیش بھی کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں تو یہ ہوگا کیونکہ لام پر تیسرے لیٹر پر پیش ہے تو اتلو، اتلو. آگے الف بلینک، ہا پر جزم اور با تیسرا لیٹر اس کے نیچے کیونکہ کسرہ ہے تو اہبتو. اسی طرح جیم پر دمہ ہے تو یہاں بھی دمہ آئے گی. اسجدو. آگے پھر الف بلینک، زال پر جزم اور کاف پر
ضمہ ہے، پیش ہے تو الف پر بھی پیش لگائیں گے، اسکرو۔ تو اصل میں تلاوت کے جو بھی رولز ہیں سارے ہی اہم ہیں، اگر آپ نے اہم ہیں، ویری امپورٹنٹ رولز، اگر آپ نے تلاوت اچھی کرنی ہے۔ تو آج کا یہ کیونکہ میں نے وہ آداب بھی تلاوت کے بتائے ہیں تو اس کو مختصر رکھا ہے تاکہ ذہن میں بھی رہ جائیں۔ آج اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین قرآن کریم کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔